يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آتی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ اللہ کے ایک معزز اور بہت نیک بندے ہیں، تابعین میں جن کا شمار ہوتا. فرمایا گیا آپ کئی دن سے حج کے پیسے اکٹھا کر کے حج کے لیے تشریف لے جا رہے. لوگ ان کے ساتھ میں حج کرنے کے شوقین تھے، کہتے تھے کہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی، عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ اللہ ہمیں حج نصیب کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سالوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. راستے میں گزر رہے تھے، پیدل سفر کا ارادہ تھا. دیکھتے ہیں کہ ایک بازار آیا ہوا ہے. اس بازار کے ایک کنارے پر کچرے کا ڈھیر ہے، کچرے کا ڈھیر ہے جہاں پر کچرا رکھا ہوا ہے. اور ایک بچی ایک جھونپڑی سے نکل کر کے آتی ہے، بال پراگندہ ہیں، عمر 8 سے 9 سال کی ہے. دوڑ کر کے آتی ہے اور اس کچرے کے ڈھیر میں سے ایک مری ہوئی چڑیا اٹھاتی ہے، اس کے پروں کو نوچ دیتی ہے، تھوڑا سا کھا لیتی ہے اور تھوڑا سا پھینک دیتی ہے. ایک مری ہوئی چڑیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کروں، لیکن احرام کی حالت میں تھا، سوچا کہ اس سے بات کر لوں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا. گئے اس جھوپڑی کے اندر اور جا کر کے اس بچی کو مخاطب کر کے کہا، اے بچی تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ کچرے کے ڈھیر میں سے ایک مری ہوئی چڑیا کو اٹھایا، اس کے پروں کو نوچ کر تھوڑا سا گوشت کھا لیا. کہا کیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام میں حرام ہے، یہ گناہ ہے، نہیں کھا سکتے مرے ہوئے جانور کا گوشت. وہ بچی روتے ہوئے کہتی ہے، اے عبداللہ ابن مبارک، کیا آپ کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ جس کے گھر میں 8 دن سے فاقہ چل رہا ہو، جان بچانے کے لیے حرام گوشت بھی اس کے لیے جائز ہے؟ میں اس معاشرے میں رہتی ہوں جہاں پر کسی امیر نے میرا خیال نہیں کیا اور 8 دن سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی. آج کمزوری اور نقاہت یہاں تک لا چکی تھی کہ اگر لقمہ نہ کھاتی تو میں مر جاتی. میں اتنی غریب ہوں، اس لیے میں اس کچرے کے ڈھیر سے اس چڑیا کو میں نے کھا لیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں، اے اللہ، ایک طرف یہ غریب کئی دن سے بھوکی ہے اور اسے کھانے تک کے لیے کوئی چیز میسر نہیں، اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا اپنی ساری قیمت جو کچھ لائے تھے وہ سب کچھ اس بچے کے لیے عطا کر دیا. کہا ہے بچی، جب تک یہ دولت تمہارے پاس رہے تم کھانا پینا اور اللہ کی عبادت کرنا. اب میرے لیے حج فرض نہیں ہے، میں نے مال تمہیں دے دیا ہے. واپس وہاں سے آ گئے. لوگوں میں بات مشہور ہوئی کہ واپس آ گئے ہیں اور یہیں پر رہ گئے ہیں، حج کے لیے نہیں گئے. جو حاجی آدھے راستے تک جا چکے تھے انہیں معلوم نہیں تھا. جب حاجی حج سے واپس آئے تو لوگ کہنے لگے، واپس آنے کے بعد حاجی کہنے لگے، ہمارا حج تو کتنا اچھا تھا، کتنا بہترین تھا کہ عرفات میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ہمارے لیے دعا مانگی ہے. مینا میں جب جمرات میں کنکریاں مار رہے تھے عبداللہ ابن مبارک نے دعا کی ہے. ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے رہے ہیں، ان کے ساتھ طواف وداع کیا ہے، طواف زیارت کیا ہے، سعی کیا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. جب لوگ اور حاجی یہ کہنے لگے، ان کے گاؤں والوں نے کہا، عبداللہ ابن مبارک تو حج کے لیے نہیں گئے تھے، وہ واپس آ گئے تھے اور تم کہتے ہو کہ حج میں تمہارے ساتھ تھے، حج میں تمہارے ساتھ تھے. سارے لوگوں کا یہ معاملہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس پہنچا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، حج کے وقت میں جب جا رہا تھا میں نے ایک ایسی بچی کا معاملہ دیکھا، اللہ کے لیے میں نے اس کی کچھ مدد کر دی تھی. اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میری شکل کا ایک فرشتہ حج کے لیے وہاں پر بھیج دیا تھا، جو ہر جگہ پر میری شکل میں لوگوں کے ساتھ دعائیں کر رہا تھا، میری طرف سے نمازیں ادا کر رہا تھا. اے مسلمانوں، یاد رکھو، جب اپنی گھروں کے اندر ساری نعمتیں اور آسائشیں ملتی ہیں، اور امید رکھو اللہ سے، اگر تم کسی ایک غریب اور مسکین کا پیٹ بھر دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے اجر نازل فرمائے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے.